السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہو؟ میرا نام پرویز علی۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا کے مولوی کی جس نے آخرکار طارق جمیل صاحب کا مذاق کیوں اڑایا۔ آئیے یہ تقریر سنتے ہیں اس مولوی کی۔ طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی تو میرے گھر میں میری بیوی نے دیکھا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی بیوی سے کھانا نہیں پکوایا، کھانا خود بناتے تھے۔ کپڑا پھٹ جاتا تھا تو آپ نے کسی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ کپڑا سل دو، آپ خود کپڑا سل لیتے تھے، جوتا خود ٹانک لیتے تھے۔ یہ تقریر میری بیوی نے بھی سنی اور اس نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دی۔ مطلب عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد اب کھانا بھی خود پکائیں، کپڑا خود دھلیں، اور یہ سب کا حال ہے۔ جب ہم جیسوں کا حال ہے تو آپ کا بھی حال وہی ہوگا۔ آپ یہاں خوش تھوڑی بیٹھے ہو، ہمیں معلوم ہے کس کی اوپر کیسی گزر رہی ہے، اور ہمیں تو اتنا پڑھنا آتا ہے کہ ہم چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے کتنا خوش ہے اور کتنا ناخوش ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ جب میں اپنے پڑوسی ملک میں گیا تو وہاں ایک آدمی کی 3 بیوی تھی، تو اس نے بھی میری ایک بار دعوت کر دی اپنے گھر پہ، چلو۔ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں گیا وہ، تو میں نے کہا یار تم نے نماز نہیں پڑھی؟ بولا مولانا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن میں جنتی ہوں۔ میں نے کہا بک بک بک، بولا میں ہر حال میں جنت میں جاؤں گا چاہے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھوں۔ ہم نے کہا بھئی پاگل، اتنا کانفیڈنس، اتنا یقین تجھے؟ کہتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیسے، کیوں؟ بولا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ بولا میری 3 بیوی ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، بس۔ بولا میری 3 بیوی ہیں۔ میں نے کہا بس میں سمجھ گیا۔ بولا اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ 2 جہنم کسی کو دے سکتا ہے؟ دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دنیا میں جہنم بھگت رہا ہوں تو اللہ ہمیں اب آخرت میں جنت دے گا، چاہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزہ رکھوں نہ رکھوں۔ تو میرے بھائی یہ حالات ہمیں پتہ ہیں، معلوم ہے۔ نبی حضرت عائشہ تعریف کر رہی ہیں، ایک پیر صاحب تھے، سنا واقعہ؟ ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی۔ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی وقت۔ ایک بار اس کی بیوی نے آسمان میں اڑتے ہوئے کسی بزرگ کو دیکھ لیا، آسمان پہ اڑ رہے ہیں اور مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کا شوہر جب گھر پہ آیا تو بیوی نے کہا ایک یہ پیر بنے پھرتے ہیں۔ پیر تو وہ تھا جو میں نے آج آسمان میں دیکھا ہے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ اب اس کے پیر کو لگا کہ کسی طرح ہیرو بنوں میں اپنی بیوی کی نظر میں، تو کہا رے میری بیوی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ کہاں؟ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ مصلی بچھائے ہوئے تھا؟ ہاں۔ اس پر کھڑا بھی تھا ہوا میں اور نماز پڑھ رہا تھا، تم نے دیکھا ہے؟ کہ ہاں۔ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ یہ بولا اس کا پیر، وہ میں ہی تو تھا۔ اب بیوی کو لگا کمینہ یہی تھا، تو اب کیا کروں؟ تو کہنے لگی ہاں مجھے لگا کہ تم ہی تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اسی لیے ترچھے ترچھے اڑ رہے تھے، ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، تم سے تو سیدھا اڑا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی کمی نکال دی۔ ابھی تعریف کر رہی تھی، جب سنا یہ تو میرا ہی آدمی، تو کہنے لگی وہ تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، ترچھے ترچھے، قبلہ ادھر تھا تم ادھر اڑ رہے تھے، کمی نکال دی۔ اس نے کہا اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی، ابھی عورت تیری کون سی فطرت، کیا تجھے سمجھوں اور کیا تجھے مانوں؟ میں تو سوچا تھا کہ اب میری تعریف، اب میں ہیرو بن جاؤں گا تیری نظر میں، پھر بھی تو نے کمی نکال دی، پھر بھی تو نے کمی نکال دی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت عائشہ سے سیکھنا چاہیے ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو، کہ وہ کس طریقے سے تعریف کر رہی ہیں۔ لی شمس وللا باقی شمس، شمسی خیر من شمس السماء،
तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। ये तारीफ कर रही है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अहमद नाम भी आया है, अहमद अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूरैवाजनी। अहमद पिता समान है, बाप की तरह है। सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी दी और अल्लाह से, ईश्वर से कहा मुझे सूरज की तरह बना दे, मुझे सूरज की तरह चमका दे, मुझे पूरी दुनिया के लिए सूर्य बना दे। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबको पहुंचती है, ऐसी मेरी रोशनी भी सबको पहुंचा दे, मेरा इल्म मेरी तालीम भी सबको पहुंचा दे, हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। ये अहमद नाम भी आया है। वो अनल माही, तीसरा नाम माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, माही का मतलब मिटाने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने वाला। ये भी मेरा नाम है माही, ये नाम भी वेदों में आया है। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी जाता है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिता। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी जाता है, शंभल गिराम में अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी शंभल गिराम में आएगा। शंभल गिराम ये मुरादाबाद वाला संभल मत समझ लेना। शंभल संस्कृत में शंभल के माना होते हैं शांत, और गिराम मानी गांव। तो क्या मतलब होगा? शंभल गिराम शांति वाला गांव। अरबी में शांति वाले गांव को अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर और अमीन मानी अमन वाला। अब शंभल गिराम शांति वाला गांव, और अरबी में कहना हो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन, अमन और शांति वाला शहर। तो अब देखिए अल्लाह के नबी कहाँ आए? अल बलदिल अमीन में आए। कहाँ आए? मक्के में आए। तो वेदों ने क्या कहा है? आखिरी नबी मोहम्मद कहाँ आएंगे? शंभल गिराम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन में मक्के में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आए? मक्के में। हिंदू भाइयों बहुत सोचने की जरूरत है। तुम्हारी किताब नाम बता रही है, अब तुम्हारे यहाँ शंभल गिराम कोई ना हो तो हम क्या करें? सूरज रोशनी दे रहा है, चमगादड़ ही अंधा हो जाए ना दिखे तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? तुम्हारी किताबें तुम्हें रोशनी दे रही हैं, उन किताबों की रोशनी में तुम्हें ना दिखाई दे तो इसमें किताबों का क्या कसूर है? शंभल गिराम में आएंगे, सोत स्वाजी उजाता है, लोगों को ऊंची जगह पर खड़े होकर स्पीच देंगे, सुनाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को समझाते थे। यानी मस्जिद में समझाने के लिए मिंबर बना लिया, लकड़ी के मिंबर पर खड़े हो जाते थे और आप लोगों को नसीहतें करते थे। सोत स्वाजी जाते, मंगलाचार, नेकियों की बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बहुला पापिता विभजिता, बहुला मानी बहुत बड़े बड़े, पाप ताप गुनाह यानी कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को रोकेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को मना करेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को बाज रखेंगे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, गुनाहों को मिटाने वाला। यानी अल्लाह के नबी का नाम माही है, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले, उनको खत्म करने वाले, गुनाहों के कामों से रोकने वाले। और यहाँ वेदों में क्या कहा गया है? बहुला पापिताप विभजिता, वो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाएगा, वो बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर खत्म करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का, आपने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खत्म किया कि नहीं किया? एक सहाबी आए, अय्यु ज़ंबि अकबरु इंदल्लाहि, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और से मदद तलब करना, हाजत रवा समझते हुए और मुश्किल कुशा समझते हुए। हमने आपसे पैन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि आपको हमने हाजत रवा नहीं माना है।
ہم نے آپ کو مشکل کشا نہیں مانا ہے. ہمارے سامنے یہ آپ کے مولانا صاحب بیٹھے, میں نے کہا حضرت ذرا پین دے دیجیے. یہ شرک نہیں ہے. بہت سے لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں اپنی بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے. اگر ہم نے بیٹا بیٹی کہیں سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا. نہیں, بیوی سے کھانا مانگنا شرک نہیں ہے. حضرت سے میں نے پین مانگ لیا, یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ حضرت کو ہم نے مشکل کشا نہیں مانا ہے. آج ہمیں پین کی ضرورت پڑ گئی, کل حضرت کو ہم سے 100 روپے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کل حضرت ہم سے مانگ سکتے ہیں. یہ ہمارے محتاج ہیں, ہم ان کے محتاج ہیں زندگی کی ضرورتوں میں. مشکل کشا نہیں ہے. بیوی سے ہم نے کہہ دیا کھانا لاؤ, ہم شرک نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ بیوی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں, کیونکہ بیوی بھی ہماری محتاج ہے. وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے. کھانا اس نے تب دیا جب چاول لا کر میں نے دیا, دال لا کر میں نے دیا, سبزی لا کر میں نے دیا, تیل لا کر میں نے دیا, نمک لا کر میں نے دیا, گیس کا سلنڈر لا کر میں نے دیا. اس نے پکا کر تیار کر دیا اور پک گیا کھانا تو ہم کو لائی. ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہماری محتاج ہے. اس لیے یہ شرک نہیں ہے. لیکن جب ہم کسی سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں, کسی کے در پہ جاتے ہیں, تو ہم اس کو اپنا محتاج نہیں مانتے ہیں, بلکہ اس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں, اس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں, اور اس کو ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں, یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی میرا محتاج ہے, یہ بھی میرا محتاج ہے, جبکہ حقیقت میں وہی ہمارا محتاج ہے. ہم اس کے محتاج نہیں ہیں, کیونکہ اب وہ قبر میں دفن ہے. ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس مرنے والے کی روح بخش دے, اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما. اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں, لائیے کوئی ایک نام, ان کے نام کے آگے اگر آپ رحمت اللہ علیہ نہ لیتے ہو تو بتائیے, آپ کوئی ایک نام لے لیجئے. بڑے سے بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی. کیا کہتے ہو آگے؟ رحمت اللہ علیہ. ارے آپ تو خود ان کے لیے دعا کر رہے ہو یار. رحمت اللہ علیہ کا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر.